آپ بہت شاطر نہیں ہیں کیا اس تمام اگر کیس کو دیکھا جائے تو؟ ایسا تو موویوں میں بھی نہیں ہوتا کہ شوٹر خود گولی مار کے آگے گا جی میں نے بندہ مارا ہے. لیکن 2 ماہ 13 دن آپ کی گرفتاری نہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ میری بیل ہے اس کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ دا چارجز لیولڈ اگینسٹ ہم وداؤٹ اینی پروف اور ایویڈنس. انہوں نے کہا یہ میڈیا اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے خبریں چلاتا ہے, ہم نے نہیں چلوائی یہ خبر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میرا نام ہے محمد ہارون. اقرا میڈیکل کمپلیکس کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیقی کا دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے. گھر سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں, ادائیگی کے فوراً بعد نامعلوم لوگ آتے ہیں اور انہیں سر عام گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور جو دیگر قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اس قتل کی FIR ان کے بیٹے سے متعلق جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے اور اس کا مدعی ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تیمور تھا. تیمور کی جانب سے مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ میرے والد کے قتل کے پیچھے میرا بڑا بھائی عبدالقیوم شامل ہے, اور پھر پولیس ایک دن عبدالقیوم کو حراست میں لے لیتی ہے. یہ وہی بیٹا ہے جس نے خود اپنے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی, لیکن قانون کی ستم ظریفی کہیں یا قانونی تقاضا اس کو حراست میں لیا گیا. 2 سے 2.5 ماہ کے قریب اس کو رکھا گیا, انویسٹیگیٹ کیا گیا اور پھر بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہوئی. عبدالقیوم اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اور آج ہم اس تمام معاملے میں اسے کھل کے بات کریں گے کہ آخر یہ تنازع کیسے کھڑا ہوا, ان کے نزدیک ان کے والد کا قاتل کون ہے اور اب یہ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں. السلام علیکم عبدالقیوم. سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار ہے آپ سے کہ آپ کے والد کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کیا تھا یہ, کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں جی اس وقت ہمارا ایک نیا میڈیکل سینٹر کھلا بنا ہے, کوئی 1 سال ہوا ہے, تو میں ادھر آفس بیٹھا ہوا تھا یہ جوہر ٹاؤن میں کھوکھر چوک کے پاس. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میری صبح والد صاحب سے تقریباً 10:30 بھی بات ہوئی, 11:30 بھی بات ہوئی. تو ہمارا اس دن ایک بزنس کا ڈویژن اگریمنٹ تھا میرے ایک کزن کے ساتھ, جن کے ساتھ ہمارے کچھ شیئرز ہیں بزنس کے اندر, آپس میں شیئر ہولڈنگز ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج جمعے کے بعد تم نے مین آفس آ جانا ہاسپٹل, تو وہاں بیٹھ کے ہم ڈویژن اگریمنٹ سائن کر لیں گے. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جمعے کی نماز اپنے عملے کے ساتھ ہی پڑھی, جو آفس کے عملے کے ساتھ, جو سامنے متعلقہ مسجد تھی, وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی. واپس آیا تو میں بھی آفس آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے کال آئی ایک ان نون نمبر سے, جو کہ پہلے میں نے نہیں اٹھائی. پھر دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی تو میں نے اٹھا لی, تو اس پہ میرا چھوٹا بھائی تھا کال پہ. تو اس نے کہا کہ والد صاحب کو فائر لگ گئے. پہلے مجھے اس بات کا نہیں اتنا ہوا, میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے کوئی ایسی بات. وہ روز جب اس نے کہا ہاسپٹل والے اندر نہیں لے کے جا رہے ان کو, تو میں وہاں سے نکلا ہوں, بڑی اسپیڈ میں بھاگا ہوں. میں وہاں سے, میرے ساتھ میرا ایک مینیجر تھا, ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں. نکل کے جب ہاسپٹل پہنچے ہیں ڈائریکٹ حمیدہ میموریل, تو میں جب اندر ہے, وہاں ہجوم لگا ہوا تھا لوگوں کا, جب میں اندر انٹر ہوا ہوں تو والد صاحب آلریڈی ہیڈ پاسڈ ہوئے. تو وہاں پہ پھر کافی لوگ, پھر فیملی آئی. وہاں سے پھر ہم جناح ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے گئے, اور تقریباً رات کو 10, 10:30, 11 بجے پوسٹ مارٹم ہوا. کوئی 7-8 گھنٹے کے ویٹ کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم کے بعد ہم لوگوں نے ان کی 1 دن کے لیے عادل ہاسپٹل باڈی رکھوائی مارچ میں, اور اگلے دن میرے تایا نے لنڈن سے واپس آنا تھا, وہ آئے ہیں. تو اس کے بعد نماز جنازہ ادائیگی کی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ابھی, میں نے انٹروڈکشن میں سنا کہ آپ نے کہا کہ میرے بھائی نے الزام لگایا کہ جی میرا کوئی ہاتھ ہے. میرے بھائی کا پورے کیس کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میرے خلاف, جو مدعی ہے آن ریکارڈ اس کا کوئی, جس کو آپ تتیمہ بیان کہتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے میرے اگینسٹ کہ اس نے کہا ہو یا مجھے نامزد کیا ہو. انہوں نے مجھے کیس کے اندر ایک کو اکیوزڈ جس کا نام شہریار ہے, جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, آج سے پہلے میرا نہ جاننے والا تھا, نہ ملنے والا تھا, نہ کبھی ملا ہوں, نہ جانتا ہوں, اس کے تھرو, اس کے بیان انہوں نے پولیس حراست کے اندر, اس کے جو بیان ہیں اس کے تھرو انہوں نے مجھے اکیوز کیا ہے اس کے اندر. اور میں 2 مہینے 13 دن انویسٹیگیشن کاٹی ہے, اور 5 مہینے اور تقریباً 15 دن میں نے جیل کاٹی. اور 10 مارچ کو, جس دن میرے والد صاحب کی سالگرہ بھی بنتی ہے, اس دن میری بیل ہوتی ہے ہائی کورٹ سے. اچھا, یہ تو اس دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ کے والد صاحب کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے, اور پھر آپ وہاں سے بھاگتے ہیں. آپ جوہر ٹاؤن تھے, جوہر ٹاؤن سے ویلنشیا تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کا یہ سفر بن جاتا ہے. تو اس دوران وہ لے کر پھر ان کو نکل بھی آتے ہیں اور آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. اس تمام کے چیز کے اندر ایک چیز یہ موجود تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا, یعنی کہ آپ کا چھوٹا بھائی تیمور موجود تھا. اس نے ان
लोगों को देखा था जिन्होंने गोलियां मारी हैं? जी बकौल आई उसके- विटनेस इस केस जी, का जी, कौन है? मैं वही बताऊँ जिस वक्त पूछा कि वाले साहब की एक आदत थी कि वो जुमे की नमाज जैसे ख़त्म होती थी वो निकल आते थे, वो सुन्नतें और बाकी अदायगी घर आके कब पढ़ लेते थे। और वो कहता है हम जैसे ही गाड़ी के पास आके बैठे बिल्कुल स्टार्ट में ही, तो उस वक्त उसने ये तो नहीं बताया कि कोई इर्द गिर्द खड़ा हुआ था या नहीं था। और FIR के मुताबिक तो मैं भी मौके पे मौजूद हूँ, लेकिन मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मुझे भी उन्होंने वहाँ का चश्मदीद गवाह बनाया हुआ है, आई विटनेस में मेरा भी नाम है मौके के ऊपर और FIR के अंदर भी, लेकिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ये FIR किसके कहने पे दी गई थी? जिस वक्त FIR का इंदराज हो रहा था, क्या आपसे उस वक्त मशावरत काफ़ी- नहीं की गई? नहीं, मेरे से बिल्कुल भी मशावरत क्यों? नहीं की गई। उस वक्त मेरा भाई तो मौके पे भी मौजूद नहीं था जब FIR काटी गई है। ये लीड कौन कर रहा था इस तमाम केस? ये मेरे एक कज़न ही है जी, वो कर रहे थे, वो बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर हैं 6 या 7 महीने। ये FIR तो मुद्दई तो आपके भाई की है कि जी वालदा मेरे की भाई है? के, मेरा भाई आया है, उसको घर से हॉस्पिटल बुलाया गया है, वो 5 मिनट के लिए आया है, उसने देख पड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अंगूठे साइन हमारे से कराए हैं और वो उन्होंने कहा FIR लॉज हो गई है। आपको क्यों नहीं बनाया गया उस FIR का मुद्दई? आप तो बड़े बेटे थे, पहले या जी- आपने खुद क्यों नहीं कहा नहीं, कि जी मैंने मुद्दई बिल्कुल कहा था। मुद्दई बनना है? मैंने बिल्कुल कहा था और मुझे ही पहले बना रहे थे, तो जो मेरा कज़न है मेरे से बड़ा है, उसने कहा कि नहीं वो मौके पे था छोटा, तो उसी को बनने रहने दो। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि पहले कभी ना ज़िंदगी में FIR कटवाई ना कभी अपने पे कटी, तो वो पहले एक एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का, अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, क़यामत ही थी और है हमारे पे अभी भी। तो वो लीड कर रहा था इस चीज़ को उस वक़्त FIR। अब मुकदमा दर्ज हो गया, आप 2 माह 13 दिन पुलिस की कस्टडी में रहते हैं बिल्कुल। और आपकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी जाती है। आपको इतने दिन मेहमान ख़ास बनाने की क्या वजह रही? जी मेहमान ख़ास तो अल्लाह ताला बचाए ऐसा मेहमान ख़ास किसी को भी बनने से। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के आप पास मौजूद थे, काफ़ी खूनख्वार होते हैं वो, जी लेकिन 2 माह 13 दिन आपकी गिरफ्तारी ना डालने की वजह क्या है? ये मुझे खुद नहीं आज तक पता। ये क्या होता रहा 2 माह 13 दिन आपके साथ? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, माजरत। मैं इन्वेस्टिगेशन तो हुई आपसे? इन्वेस्टिगेशन हुई, जो आप लोगों को बेहतर पता रवायती होता है। तरीक़ाकार जी इख्तियार जी किया। सारा कुछ जी जो होता है। फिर 2 माह 13 दिन के बाद पुलिस ने फिर क्या निकाल कर दिया है कि जनाब ये बंदा बेगुनाह है या गुनाहगार है? उसमें तो ये है कि पहले तो तफ्तीशें 3-4 चेंज होती रही। GIT बन गई थी, JIT थी, इकबाल टाउन थी तफ्तीश, फिर वहाँ से काने आई, काने से एक दिन के लिए हम शादरे भी गए, शादरे से वापस आए काने, काने से फिर इकबाल टाउन गए, इकबाल टाउन से फिर काने आए, और उसके बाद फिर इन दी एंड इन्वेस्टिगेशन पंजाब को दे दी गई थी, जो कि एक एडिशनल IG साहब हेड कर रहे थे उसको, और नीचे वो इन्वेस्टिगेशन पंजाब के दीगर अफसरान थे, और उसमें सवालात होते रहे। फिर उस पर पहला इल्ज़ाम मेरे पे आया ड्रग्स का, उसके अंदर ये है कि मैं ड्रग्स करता ही नहीं। ये मेरे भाई ने भी, एक जो सबसे सीनियर ऑफिशियल हैं इस वक्त पुलिस के अंदर, उनको मेरे सामने भी कहा, जब मैं उनके सामने गया तो तब मेरे भाई ने भी कहा, उसने कहा हमने आपको बताया था ड्रग्स ये नहीं करता। तो उन्होंने आगे से एक जवाब दिया, उन्होंने कहा ये मीडिया अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए खबरें चलाता है, हमने नहीं चलवाई ये खबर, ना हमारा इससे कोई लेना है ना देना इसमें है। एक चीज़ मैं आपको टोक रहा हूँ, जी जी आपके वाले तो पहले भी एक फायरिंग का वाक़या हो जी चुका है। जनवरी में हुआ। वो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा था? जी वो इस तरह है कि वो अटैक होता है जनवरी 10 को, और उसके अंदर मुझे नामजद किया जाता है नवंबर में, तकरीबन 10-11 महीने बाद। बिल्कुल बेसलेस था वो तो, क्योंकि ये केस इतना वीक था है वाले साहब के मर्डर वाला, और उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए उन्होंने उसमें भी नामजद कर दिया। तो वो 440 का पर्चा है, जिसको आप कहते हैं वाई फायरिंग हो गई या दीवार के अंदर फायर लगने का पर्चा है, और उसको उन्होंने 324 में कन्वर्ट कर दिया। और वो भी जब बेल हुई तो जब जज साहब ने एक सवाल किया, ऑनरेबल जज ने, उन्होंने कहा कि आप जब मुदई खुद 8 महीने ज़िंदा था, उसने नामजद किया नहीं, तो आप इसको किस तरह नामजद आप बहुत शातिर नहीं है क्या इस तमाम अगर केस को देखा जाए तो, या आपने बहुत प्लानिंग बड़ी अच्छी की हो कोई ये सारे मामले की? कुछ ऐसा तो नहीं? प्लानिंग की होती है, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं ऐसा होता तो, अगर और जिस तरह इल्ज़ाम लगे कि जी जायदाद का मसला है, हर चीज़ का मसला है। पहली बात तो मुझे बाहर आए हुए तकरीबन 7 महीने हो गए, 6 महीने। मैं अगर जायदाद का मसला होता सबसे पहले मैं सिविल सूट में जाता, मैं जायदाद के पीछे जाता। मैंने तो कोई लड़ाई नहीं की फैमिली के साथ। और अगली बात जायदाद तो ज़्यादातर आपके नाम ही है। वो तो वाले साहब ने जो, वो तो उनकी जो मर्जी थी, वो तो इन हिज ओन लाइफ। कारोबार आप संभालते थे? जी कारोबार सारा मैं संभालता था, हर चीज़। छोटा भाई का कितना रोल था इस कोई भी तमाम में? बिजनेस में कुछ भी नहीं था, वो कभी ज़िंदगी में दफ्तर भी नहीं किया, एक दिन भी ऑफिस। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने लंदन से बैचलर्स किया हुआ है। बिजनेस में? जी बिजनेस में। तो इस वजह से फादर आपको ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते थे? जी मैं बड़ा भी था भाई से, और वो मुझे इसलिए भी ज़्यादा साथ रखते थे क्योंकि मैं वाले साहब का सियासत भी उनकी देखता था और कारोबार भी मैं ही देखता था उनके साथ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
تو وہ میں ہی دیکھتا تھا سارا یہ کارنامہ. شہریار ایک اچھا اس کیس کے اندر ایک وہی آپ خاتون کو- کا بھی ذکر آیا جی. تھا, وہ خاتون کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب وہ خاتون آئی انویسٹیگیشن میں, دیکھیں پہلی بات یہ کسی کی بھی کوئی بھی آپ کی ہو میری کسی کی بھی ماں بہن بیٹی ایک برابر ہے. وہ نجی زندگی کے معاملات جو وہ اچھالے گئے. نجی زندگی کے معاملات تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کو ناجائز ذلیل کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں. کسی کی بھی ہو, چاہے وہ آپ کی ہو میری ہو کسی کی بھی ہو, زیادتی ہے. اور وہ بقول افسران کے وہ کہتے تھے جی آپ کے کزن نے نام دیا تھا کہ ان کو کریں انویسٹیگیٹ, لیکن کچھ بھی ایک دن ان کو انویسٹیگیٹ ہوا, اگلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی لینا تھا. گاڑی بھی آپ کے فادر کا مسئلہ تھا. اچھا وہ بھی آپ کو اگر آپ ملی, نہیں دیکھا ملی. جائے تو جنوری کے اندر اس کی پہلی بکنگ سلپ میرے نام کی ہے, تو کوئی سرپرائز نہیں تھا. وہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا, وہ میرے دوست زیادہ تھے, میرے والد صاحب میرے بیسٹ فرینڈ تھے, اور میں ان سے کہہ کے لے لیتا تھا جو چیز چاہیے کہ جی یہ گاڑی پسند ہے یہ لے دیں, فلانی چیز پسند ہے, اور وہ لے دیتے تھے. انہوں نے کبھی انکاری نہیں کی اس بات پہ. اور زیادہ تر آپ میڈیا والے جو ان کو جانتے ہیں پرانا میرے والد صاحب کو, انہوں نے ہمیشہ مجھے ان کے ساتھ دیکھا ہوگا. اور ان کے میرے اور ان کا جو ایک بانڈ تھا, ایک ریلیشن تھا میرے والد صاحب کا, وہ بیسٹ فرینڈ سے بھی زیادہ تھا. تو اس میں کوئی تنازع, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا. میں 6 دن پہلے والد صاحب کے مرڈر سے میں, میری والدہ, میرے بھائی ہم لنڈن سے واپس آئے تھے, اور کوئی ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. جو الزام تھے بالکل بیس لیس تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جتنے لوگ میرے جن کو مقدمے وار کیا جاتا ہے, یہ ٹرمز مجھے اندر ہی پتہ چلی, پہلے پتہ بھی نہیں تھا کیا ہے, وہ سارے خود پیش ہوئے ہیں. پہلا 302 ہے جس میں ہر کوئی خود ہی پیش ہوا ہے, گرفتار تو کوئی ہوا ہی نہیں. یہ شہریار کون تھا؟ میں نہیں جانتا, میں پہلی دفعہ اس کو حوالات میں ملا ہوں, اس سے پہلے میں جانتا ہی نہیں تھا کون ہے. اور وہ بھی ان کے نام پھر کہاں سے ہے؟ فرشتوں میں نے آپ دیے؟ کو وہی بتاتا ہوں کہ جو 3 لوگ ہیں پہلے, وہ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, جو یہ کیا یہ جو ہے جو کار لفٹر ہیں بیسکلی, ان پہ 100 پرچے ہیں کار لفٹنگ کے, اور وہ 3 بھی خود پیش ہوتے ہیں. خود پیش ہوتے ہیں. کون سا, اگر آپ جن کو شوٹر کہتے ہیں, شوٹر خود پیش ہو جاتا ہے آ کے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اتنا تو ہم نے بھی دیکھا, ایسا تو موویوں میں بھی نہیں ہوتا کہ شوٹر خود گولی مار کے آ کے کہا جی میں نے بندہ مارا ہے. پھر اس کے بعد شہر یار کو کہتے ہیں گرفتار. شہر یار تو 17 ستمبر کو پیش ہوا ہے, اور وہ بھی خود پیش ہوا ہے, خود پیش ہوا ہے 17 ستمبر کو, اور 5 اکتوبر کو جوڈیشل کر دیا اس کو. ہم سب 5 اکتوبر کو جوڈیشل ہوئے ہیں, اور 7 میں سے 5 لوگوں کی آنریبل ہائی کورٹ نے بیل لے لی ہوئی ہے. اور جو میری بیل ہے اس کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ دا چارجز لیولڈ اگینسٹ ہم وداؤٹ اینی پروف اور ایویڈنس. کوئی پروف ایویڈنس ہے ہی نہیں. فورینسک نل ہے, جیو فینسنگ نل ہے, میں موقع پہ موجود نہیں ہوں, کوئی بیان نہیں ہے, کوئی 164 کا بیان نہیں ہے. میرے وکیل صاحب باقی سارا کیس دیکھ رہے ہیں, سردار بلک شیر کھوسہ صاحب, لطیف صاحب, اور وہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں. دیر از نو پروف. اینڈ اگر آپ لا پوائنٹ آف ویو سے, جو میں نے اپنے وکیل سے سیکھا ہے, اپنے لائر سے, وہ یہ ہے کہ لا پوائنٹ آف ویو سے آپ بینیفیشری دیکھتے ہیں کسی بھی مرڈر کا. بینیفیشری نہ میں ہوں, نہ میرا بھائی ہے, نہ میری والدہ ہیں. اس وقت بینیفیشری ہماری فیملی میں سے ایک ہی بندہ ہے, وہ اس وقت ملک میں نہیں. میں نام لینا نہیں پسند کروں گا. اچھا آپ کی والدہ سے بھی کچھ تعلقات خراب ہیں, کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک کسی کو آپ برین واش کیا جائے, ظاہر سی بات ہے ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے کہ ان کا خامد, ان کا ایک لائف پارٹنر ہی از گون. ایک بیٹا بھی تو علیحدہ ہو گیا. بیٹا بھی علیحدہ ہوا ہے. میری والدہ نے مجھے جیل میں بھی ملاقاتیں بھیجی, بالکل بھیجی, اور ساتھ میں پیغام یہی آتا تھا کہ وہ بہت پریشر میں ہے, وہ آپ کو ملنا بھی چاہتی ہے لیکن ملنا نہیں دیا جا رہا. پریشر میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ 2 سوال میں آج آپ سے آخری کروں گا. جی جی. آپ کے والد کا یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا, جی. آپ کے خیال میں کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں آئی ووڈنٹ نیم, بٹ لوکنگ ایٹ دا فیکٹس might be one of a family member, very close family member, who is not in the country right now. Both of them are not in the country right now, since I'm out there abroad. اچھا, اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ قاتل کو تو پتہ لگنا ہی یا نہیں لگنا, اس کے لیے فیملی کو ایک ہونا پڑے گا. آپ اگر اس کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو یونٹی کولیبریشن کس طرح سے ہوگا؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. یونٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جتنے ابھی بھی کیس میں لوگ ہیں نا, اس کا کسی کا کیس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک ہم لوگ اس دن گئے تو ایک ملا مقدمے وار, تو وہ اس سے وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں, تو اس نے کہا میرا تو پھٹا ہے, میں تو نائی ہوں, میں تو نائی والا پھٹا ہے, مجھے کسی اور اس میں وہ معاملے میں تھا, اس کو اس میں ڈال دیا انہوں نے, سہولتگر بنا دیا. انہوں نے بیسکلی اپنے سر سے اتاری ایک چیز, کیونکہ بہت سب سے ہائی لائٹڈ کیس تھا 2024 کا, انہوں نے اس کو اپنے سر سے اتارا کیس کو. جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے پنجاب, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی, ایڈیشنل آئی جی نے. جی جی. تو انہوں نے جب کے سامنے تو میں پیش یہ جو جتنا آپ بتا رہے ہیں کوئی نائی ہے یا کوئی لفٹرز ہیں, تو ان کے بارے میں اب کیا چیزیں کلیئر ہوئی تھیں؟ انہوں نے ان کو تو سب سے پہلے بیل مل گئی تھی, ان کو تو جنوری میں بیل مل گئی تھی,
अक्टूबर में ये जुडिशल हुए थे, जनवरी एंड में ये बेल आउट हो गया था हाई कोर्ट से, नो प्रूफ नो एविडेंस। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज यही देना चाहूँगा कि इंसाफ दिया जाए और जो फेक प्रोपोगंडा डिफेमिंग एक मेरा मीडिया ट्रायल किया गया, उसको जो हकीकाइक हैं, जो सच है, वो सामने लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि क्या सच्चाई है। और मैं फैमिली को मैसेज देना चाहूँगा कि दिल बड़ा करें और फैक्ट्स को देखें और उसके अंदर फिर इकट्ठे हों, फिर बैठ के जो असल बंदा पीछे है उसको ढूंढा जाए और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने उन तमाम चीज़ों पर बातें की जो आज से पहले मंजर आम पर नहीं आई थी। और आखिर में उन्होंने यही कहा है कि अगर हमें अपने वालिद के कातिल का पता लगाना है तो फिर हमें एक छत तले इकट्ठे होना होगा, इकट्ठे बैठना होगा और इस कातिल को ढूंढना होगा ताकि हमारे वालिद की रूह को भी सुकून मिल सके। ये तमाम गुफ्तगू आपने मुलाहिदा फरमाई, अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।